بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا سلم، سلام کے بعد کون سے اذکار اور دعائیں ہیں اس کا تذکرہ۔ تو یہاں صرف اذکار کا بیان ہے، ذکر جو سلام کے بعد یعنی فرض سے فارغ ہونے کے بعد آیا ہے۔ تو یہ متعدد اذکار ہے اور یہ سب مختصر ہی اذکار ہے۔ یہ اذکار فرض کے فوراً بعد ہی پڑھنے چاہیے۔ البتہ جو طویل اذکار ہے اور طویل دعا ہے تو احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ پھر سنتوں کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ سنتوں کے بعد ہوں، کیونکہ دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سنت اور فرض میں زیادہ فاصلہ نہیں لانا چاہیے۔ تو اگر ان دو باتوں کو جمع کیا جائے کہ زیادہ فاصلہ نہ ہو اور ساتھ یہ طویل دعائیں بھی ہو تو اس کی صورت یہی نکلتی ہے کہ وہ سنتوں کے بعد ہو۔ اس پر پھر اشکال ہوگا کہ احادیث میں تو فرائض کے بعد بات آئی ہے، آپ سنتوں کے بعد لے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت بھی اس فرض نماز ہی کا حصہ ہے، اس کا تکمیلی حصہ ہے، اسی سے وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سنت کے بعد ہونا کا مطلب ہے فرض کے بعد ہونا، تو اس میں کوئی احادیث کی خلاف ورزی نہیں ہے گویا کہ۔ اب یہاں دو مسئلے الگ الگ ہے، ایک اذکار کا مسئلہ ہے اور ایک دعا کا مسئلہ ہے۔ تو اس باب کا موضوع تو اذکار کا مسئلہ ہے، لیکن دعا کی بات بھی اجمالاً مختصراً یہ ہے کہ دو تین تو اصولی مسلم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان جب اپنی حاجت مانگ رہا ہے اللہ سے تو وہ تو گویا کہ ذاتی کام کر رہا ہے نا، اپنے فائدے کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ بہترین عبادت قرار دیتا ہے۔ ورنہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تو تمہارا ذاتی کام ہے، یہ تو تمہارا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ احادیث میں اس کو مخ العبادت کہا گیا کہ جو عبادت کی جائے اور وہ دعا پر مشتمل نہ ہو تو گویا کہ وہ بغیر مغز کا ایک چلکا ہے۔ تو دعا کی اہمیت ہے، اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک اصل اصولی بات ہے جو مسلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کا مستحب ہونا، یہ بھی احادیث میں آیا ہے اور اس کی ترغیب آئی ہے، اور اس پر حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کا مستقل رسالہ ہے امداد الفتاویٰ میں، استحباب الدعوات عقب الصلوات، کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب عمل ہے۔ تو مطلب اس خاص جگہ کی تعیین کہ نماز کے بعد، یہ تعیین مستحب ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں اور حضور کے دور میں لوگ جب دعا مانگتے تھے تو نماز کے اندر ہی دعا مانگتے تھے اکثر، یعنی تشہد اور درود سے فارغ ہو کر پھر جو دعا مانگنی ہوتی تو وہ نماز کے اندر ہی مانگتے۔ لیکن بعد میں جب عجموں میں اسلام آیا اور عربوں کی عربی بھی خراب ہو گئی تو اب یہ صورت تو نہیں ہو سکتی کہ نماز کے اندر دعا مانگیں، تو یہی صورت رہ جاتی ہے کہ نماز کے بعد ہی دعا مانگی جائے، جبکہ اس کا الگ سے استحباب بھی ثابت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے اور جہر کے ساتھ ثابت ہے، اور روایات اس قابل ہے کہ اس کو آپ دلیل بنا سکیں۔ مطلب تو ان چاروں باتوں کو جمع کیا جائے تو پھر خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اگر امام اور مقتدی مل کر فرض کے بعد اجتماعی دعا کرے اور اس دعا کو لازم نہ سمجھے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی بدعت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ بدعت جب بنے گا جب اس کو لازم سمجھا جائے اور ہیئت اجتماعی کو ضروری سمجھا جائے، اور ہیئت اجتماعی بنے گی جب امام جہر سے دعا کرے۔ تو اگر امام جہر سے دعا کرے اور مقتدی اس کے ساتھ شامل ہو اور اس کو لوگ ضروری سمجھے، بہی معنی کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ وہابی کا فتویٰ ہو یا اس کو لوگ بری نظروں سے دیکھے، تو پھر یہ عمل بدعت ہے، پھر وہاں اس سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن اب ایک اور بات ہے کہ جہاں یہ عمل جاری ہو پہلے سے اور لوگ اس طرح دعا کر رہے ہوں
التزام اور اجتماع کے ساتھ، تو اس کے رد عمل کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہنا شروع کریں کہ یہ دعا بدعت ہے، لہٰذا لوگوں کو یہ دعا چھوڑنی چاہیے، اور فرض کے بعد امام اور مقتدی کا کسی قسم کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک رد عمل کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس عمل کو برقرار رکھ کر اس میں لوگوں کے ذہن سازی اور اصلاح کی کوشش کریں، کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں، لیکن اس کی حیثیت آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کہ دعا میں امام اور مقتدی کا کوئی لنک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مقتدی امام کے ساتھ ہی شروع کرے، امام کے ساتھ ہی ختم کرے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے دعا مانگے۔ جس کی دعا پہلے مکمل ہو وہ سنتیں شروع کرے، جس کی دعا جاری رہے تو جاری رہے، تو کوئی ایک دوسرے کا اقتداء نہ ہو دعا میں، اور پابندی نہ ہو امام کے ساتھ۔ تو بجائے دعا بند کرانے کے آپ اس دوسرے طریقے کی کوشش کر لیا کریں کہ لوگوں کے ذہن سازی ہو، اور لوگ اگر صحیح ذہن کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو یہ بدعت نہیں ہوگا۔ بدعت ہوگا التزام کی نیت کے ساتھ، اور التزام اور ضروری سمجھ کر یہ کام کرنا۔ اگر لوگ اس طرح نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے، تو اگر دائمی بھی کرتے تو بھی بدعت نہیں بنتی۔ جیسے کہ یہ بات ایک بار آئی تھی نا کہ ہر دوام جو ہے یہ التزام کی دلیل نہیں ہوتی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس جگہ بیٹھتے تو اس کو آپ ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ ضروری سمجھنا ایک نظریاتی بات ہوتی ہے، سمجھ رہے جناب؟ تو دعا بعد الفرض اگر اجتماعی کہیں پہلے سے رائج ہے تو اس کو آپ بند کرانے کی بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اگر کہیں رائج نہیں ہے تو اس کو آپ رائج نہ کریں، بلکہ لوگوں کو صحیح طریقے پر رکھیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ امام اپنی دعا کرے، ہر مقتدی اپنی دعا کرے، جس کی دعا پہلے مکمل ہو پہلے اٹھ جائے، جس کا جاری رہے وہ جاری رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک نہ ہو، اور دعا کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور جب سب مانگیں گے تو ایک اجتماع کی حیت تو بنے گی، لیکن وہ حقیقی اجتماع نہیں ہوگی۔ تو صحیح پوزیشن اس کی یہی ہے، اسی پر لوگوں کو برقرار آپ جاری رکھیں۔ بہرحال اب یہ اذکار ہے۔ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو معاویہ عن عاصم بن احول عبد الله بن الحارث عن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول، یعنی بہت مختصر وقت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی اس بات سے فقہائے حناف نے بات نکالی ہے کہ فرض کے بعد جو اذکار ہے وہ مختصر ہی ہونے چاہیے۔ عام طور پر یہی ذکر فرماتے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ذل جلال والاکرام، اور بعض میں یا ذل جلال والاکرام بھی ہے۔ اس میں انت السلام میں جو سلام ہے یہ بطور صفت الہیہ کے ہے، اور منک السلام میں جو سلام ہے یہ لغوی معنی میں ہے۔ تو ترجمہ ہم اس کا یہ کریں گے کہ اے اللہ تو ہی سلام ہے، یعنی ہر عیب اور نقص سے محفوظ ہے، و منک السلام، اور آپ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جو بھی سلامتی ہمیں ملی ہوئی ہے، جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جو بھی قسم کی سلامتیاں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ چاہے تو اسی لمحے سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کائنات سے اللہ کا تعلق ایسا نہیں ہے جیسے کہ ایک معمار نے مکان بنا لیا اور پھر وہ چلا گیا اور مکان اپنی جگہ برقرار ہے۔ جیسے کہ بلڈنگ جس نے بنائے ہو سکتے وہ مر چکا ہو، لیکن بلڈنگ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اللہ کا تعلق کائنات سے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت مسلسل ہے، کہ یہ جو پنکھا چل رہا ہے، اس کی جو حرکت بن رہی ہے، اس کا جو وجود ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے یہ اللہ کے ڈائریکٹ کنٹرول اور علم میں ہے، اور اس نے برقرار رکھا ہے۔ اگر وہ ہٹا دے اپنی توجہ اس سے تو بس اسی وقت وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے ومن کا السلام، تبارک ذی الجلال والاکرام، اے عزت اور اکرام کے مالک آپ برکتوں والے ہیں۔ حدثنا حناد قال حدثنا مروان بن معاویہ ابو معاویہ عن عاصم الاحول بهذا الاسناد نحوه قال تبارک ذی الجلال والاکرام۔ کیا فرق ہوا اس میں؟ یہ حرف ندا کا اضافہ ہے۔ قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر بن عباس وابي سعيد بن هريره والمغيرة بن شعبہ قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول بعد التسلیم، یہ دعا بھی منقول ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ کے لیے بادشاہی ہے اور اللہ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں،
یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، جو چیز آپ دینا چاہے تو اس سے کوئی روکنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو آپ کسی سے روکے تو اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی داتا بخش نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری آپ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مالداری صرف مال کی نہیں ہوتی، صحت کی بھی ہوتی ہے، باقی نعمتوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو بھی چیز آدمی پائے تو اس کا وہ مالدار ہوتا ہے۔ تو کوئی عقل کا مالدار ہے، سمجھ بوجھ کا ہے، کوئی صحت کا ہے، کوئی مال کا ہے، کوئی اور چیز کا ہے، تو جو بھی مالداریاں ہے یہ فائدہ نہیں دے گی اللہ کے علاوہ۔ اس کو اگر نفع بخش بنائے گا تو اللہ کی ذات ہی بنائے گا۔ اگر اللہ کی ذات کی نفع بخشی اس سے ہٹ جائے تو وہی مال آپ کے لیے ضرر اور مصیبت ہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے جو دنیا میں مالدار ترین لوگ ہیں نا، تو اس میں 90% لوگوں کی زندگیاں بہت ہی خراب ہے، ذاتی زندگیاں۔ ان کی بیویاں ان سے طلاق ہو گئی ہے، ان کے گھر بار برباد ہے، ان کے اولاد اس کے باغی ہے، اس کے مال سے ان کو کوئی سکون نہیں ہے۔ تو جب تک اللہ نہ چاہے تو مالداری اور چیزیں پانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وروی انہ کان یقول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ صافات کی آیات ہے، یہ بھی بطور دعا کے حضور سے منقول ہے، ترجمہ اس کا واضح ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنا مبارک حدثنا اوزاعی قال حدثنا شداد بن ابو عمار قال حدثني ابو اسماء الرحبی قال حدثني ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته تو استغفر 3 مرات۔ یہ ایک اور ذکر ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر 3 بار استغفر اللہ پڑھے، ثم قال، اور پھر یہ دعا کہ انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ قال هذا حدیث صحیح وابو عمار اسمہ شداد بن عبداللہ۔ باب ما جاء فی الانصراف عن یمینہ و یسارہ، نماز سے جب امام فارغ ہو تو مقتدیوں کی طرف رخ کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ قبلے کی طرف ہی رہے، یہ مسنون نہیں ہے۔ البتہ جائز ہے، اگر کسی وجہ سے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن عام عادت اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ عام عادت انصراف الی المقتدی، مقتدیوں کی طرف مڑنا اور مائل ہو جانا کسی سائڈ پر، یہ مسنون ہے۔ البتہ اس میں پھر اس کی پابندی ضروری نہیں ہے کہ سیدھے جانب ہی آپ مقتدیوں کی طرف مڑے، بلکہ الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ تو انصراف دونوں جانبین سے درست ہے۔ ازواج مطہرات کے گھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب واقع ہوتے تھے اور نماز کے بعد گھر جانا ہوتا تو اکثر دائیں جانب مڑتے اور دائیں جانب سے ہی چلتے، لیکن بہت مرتبہ بائیں جانب مڑنا بھی ثابت ہیں۔ اس لیے اس سے فقہی مسئلہ یہ نکلا کہ اس میں بذات خود کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، آدمی کے ذاتی تقاضے پر ہے، وہ چاہے اس طرف مڑے چاہے اس طرف مڑے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، دونوں جانب ہوتے تھے۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وانس بن عبد الله بن عمرو وابي هريره قال ابو عيسى حديث حلب حديث حسن والعمل عليه عند اهل العلم انه ينصرف على اي جانب شاء، جس جانب بھی چاہے، ان شاء يمينه وان شاء يساره، وقد صح الامران عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں صحیح ہے۔ ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال ان كانت حاجته يمينه اخذ يمينه وان كانت حاجته هو يساره اخذ يساره، تو انہوں نے اس کو ضرورت کے مطابق رکھا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی ختم۔ باب ما جاء فی وصف الصلاۃ، نماز کا تفصیلی طریقہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حضور نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موضوع بنا کر بیان، بلکہ جو بھی ضرورت پیش آئی تو بات ارشاد فرمائی، بعد میں وہ حدیث بن گئی۔ تو اس طرح نماز کے بارے میں بھی کوئی باقاعدہ صحابہ کو بٹھا کر تفصیلی طریقہ نہیں بتایا، بلکہ رفتہ رفتہ جو طریقے بتائے جگہ جگہ وہی روایات میں منقول ہوئی، اور تفصیلی طریقے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے جیسے دیکھو تو اسی طرح نماز پڑھو، یا نماز کا تفصیلی طریقہ۔ لیکن زبانی طور پر 1-2 حدیثوں میں پورا طریقہ پایا جاتا ہے۔
تو ان دو حدیثوں کا بیان ہے اس باب میں۔ یہ جو دونوں حدیثیں دو طرق سے منقول ہے، تو طرق پر بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ اب پہلی حدیث یہ مشہور ہے حدیث المسیء فی الصلاۃ کے نام سے۔ کس نام سے جناب؟ مسیء فی الصلاۃ، وہ آدمی جس نے بری نماز ادا کی ہو، جس نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی۔ تو اس صحابی کو جو حضور نے سمجھایا بتایا تو نماز کے تفصیلی طریقہ ہوا۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن یحیی بن علی بن خلاد بن رافع الزرقی عن جدہ عن رفاعۃ بن رافع۔ تو یہ رفاعہ ابن رافع صحابی ہے، ان کے بھائی تھے خلاد ابن رافع، تو یہ انہی کا واقعہ ہے۔ سمجھ رہے جناب کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس، ان کے حضور تشریف فرماتے مسجد میں یومن، قال رفاع ونحن معه، اور ہم بھی موجود تھے، اذ جاءه رجل كالبدوی، کہ ایک آدمی آئے دیہاتی کی طرح، یعنی تھے تو یہ مدینہ کے آدمی، لیکن اس نے جو نماز پڑھی وہ ایسی پڑھی جو دیہاتی لوگ پڑھتے ہیں، تو اس نماز کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ دیہاتیوں کی طرح حرکت اس سے سرزد ہوئی۔ فصلى، تو اس نے نماز پڑھی۔ اس نماز کی روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ تحیۃ المسجد کی نماز تھی، یعنی نفل نماز تھی۔ فاخف الصلاۃ، اور اس نے نماز بہت ہلکی کر دی۔ ہلکی کرنے کی تشریح بھی آئی ہے کہ اس نے رکوع سجدہ درست طریقے سے اور اطمینان سے ادا نہیں کیا، قوم جلسہ بھی اطمینان سے ادا نہیں کیا، مطلب تعدیل ارکان اس نے نہیں کیا، بہت جلدی نماز اس نے پڑھی، اور ہر رکن میں اعضاء اپنی جگہ تک پہنچ جائے اس کا اہتمام اس نے نہیں کیا۔ ثم انصرف، جب نماز پڑھی تو پھر نماز سے فارغ ہوئے۔ فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آیا اور سلام کر لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو جواب دیا کہ وعلیک۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ سلام کے جواب میں صرف اگر آپ وعلیک کہہ دیں تو آپ کا واجب ادا ہوگی۔ فرمایا کہ فرجع فصلی فانک لم تصلی۔ اب اس لم تصلی کے لفظ سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے، کیونکہ حضور نے اس نماز کو کالعدم قرار دیا، اور جس چیز کی وجہ سے دوسری چیز کالعدم ہو تو اس کا کیا بنتا ہے جناب؟ رکن اور فرض کی حیثیت کی چیز بنتی ہے۔ تو ان ائمہ نے اس سے استدلال کیا ہے، لیکن احناف نے اس حدیث کے آخری جملے سے استدلال کیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ مرتین او ثلاثن، ہاں، فرجع فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال وعلیک فرجع فصلی فانک لم تصلی مرتين، 2-3 مرتبہ یہ کام ہوا، تو اس سے مطلب 2-3 مرتبہ وہ نماز دہرائی گئی، لیکن پھر بھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکا۔ کل ذالک یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک فرجع فصلی فانک لم تصلی، ہر مرتبہ میں اس کو واپس کیا جاتا تھا۔ فعاف الناس، یہ عاف کا معنی ہے گن آنا کسی چیز سے، لیکن یہ لفظ مناسب نہیں ہے، اس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا، لہذا صحیح لفظ ہے فخاف الناس، تو اس کو اب درست کر لے اپنی کتابوں میں۔ فعاف نہیں ہے بلکہ یہ فخاف ہے، کہ لوگ ڈر گئے، کیونکہ صحابہ شریعت کی ہر چیز کو سیریس لیتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ اتنے اشارے وعیدیں سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو صحابہ نے جب یہ بات سنی کہ بھائی اس آدمی کے نماز کو تو باطل قرار دیا گیا، تو ہو سکتا ہے ہم سے بھی نمازوں میں اس طرح کوتاہی ہوئی ہو تو ہمارے نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی، تو یہ تو بہت خدشے کی اور خوف کی اور شدید گھبراہٹ کی بات ہے۔ تو اس لیے صحابہ ڈر گئے، وکبر علیہم، اور ان پر یہ بات شاخ گزری۔ کیا بات شاخ گزری؟ کہ یکون من اخف صلاتہ لم یصلی، کہ جس نے نماز میں پراپر اور تعدیل نہیں کی تو گویا کہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ فقال الرجل فی آخر ذلك، تو اس شخص نے پھر جو مبتلا بھی آدمی تھا اس نے آخر میں کہا کہ فارنی وعلمنی، آپ مجھے سکھائے بتائے، کیونکہ مجھے مزید کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں، میں تو ہمیشہ اسی طرح پڑھتا آ رہا ہوں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی مستقل عادت تھی۔ فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، تو حضور نے فرمایا کہ اجل ایسا ہی ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے اور اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، تو آپ کی غلطی کی بھی اصلاح موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا قمت إلى الصلاة، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فتوضأ كما أمرك اللہ، سورہ مائدہ کی آیت میں جو وضو کا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ ترتیب سے وضو کریں۔ ثم تشہد فأقم أيضا، ثم تشہد، پھر اشہد ان لا الہ پڑھے، تو
تو اشہد ان لا الہ کا مطلب وہ دعا بھی ہو سکتی ہے جو مستحب ہے وضو کے بعد، اور اس سے مطلب اذان بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اذان دیں۔ فاقم ایضاً، اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ آپ اقامت بھی کریں ایضاً کے لفظ سے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں ایضاً کا لفظ نہیں ہے، اور صحیح روایت بھی وہی ہے۔ تو فاقم کا مطلب ہے پھر نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں، اس کا معنی اقامت کہنا نہیں ہوگا، بلکہ فاقم کا مطلب ہوگا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز شروع کریں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، اگر آپ کے پاس کچھ قرآن ہے، مطلب یاد ہے، تو اس کو پڑھو۔ اسی سے حناف نے استدلال کیا ہے کہ مطلق قرأت فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ ہی فرض ہوتا تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد اگر قرآن یاد ہے تو وہ بھی پڑھو، لیکن حضور نے مطلق قرأت کی بات کی، اس لیے کہ فرض جو ہے وہ مطلق قرأت ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر آپ کو قرأت نہیں، آپ جا رہے اس آدمی کو تو قرأت آتی تھی، لیکن حضور نے جو جملہ فرمایا یہ آنے والی امت کی ہدایت کی ہے، جیسے کہ آج کل اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے اور اس کو فوراً نماز کا کہا جاتا ہے، اس نے نماز یاد نہیں کی ہے تو کیا پڑھے گا؟ تو وہ نماز میں یہی پڑھے گا، فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو صرف اللہ اللہ پڑھے، بس یہ تو فوراً وہ یاد کر سکتا ہے۔ تو غیر مسلم کے فوراً بعد نماز شروع ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کہے کہ بس آپ صرف اللہ اللہ ہی پڑھے تمام جگہوں میں۔ جب آپ قیام کرے تو ثم مرکع، رکوع کرے، لیکن فاطمئن راکعاً۔ اب وہ عربی دانتے تو سمجھتے تھے کہ اطمئن کا مطلب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ تک پہنچ جائے اور مزید بدن میں ہلچل نہ رہے، تو یہ ہے تعدیل۔ ثم معتدل قائماً، پھر جب قومے کے لیے کھڑے ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو، مطلب اطمینان کے ساتھ کہ ہر عضو اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ ثم مسجد، پھر سجدے میں جائے تو فاعتدل ساجداً، سجدہ بھی اس طرح اطمینان کے ساتھ کرے کہ ہر عضو اپنی جگہ تک پہنچے۔ ثم مجلس، یہ سجدوں کے بیچ میں جلسہ ہے، فاطمئن جالساً۔ ثم قم، اور پھر کھڑے ہو، مطلب آپ دوسری رکعت کے لیے۔ فاذا فعلت ذلک، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو فقط تمت صلاتک، آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ تو ان کو ایک رکعت کا طریقہ سکھایا، کیونکہ دوسری رکعت بھی اسی طرح ہے، اور اسی سے ایک اور بات بھی نکالی گئی ہے کہ حقیقی نماز ایک ہی رکعت ہے، دوسری رکعت اس لیے ملائی گئی ہے کہ اس میں کوئی نقص ہو، کمی ہو تو دوسری سے پوری ہو، اس لیے کم از کم تعداد 2 رکعت ہے۔ اب دیکھیں ہاں ٹھیک ہے، فاذا فعلت ذلک فقط تمت صلاتک وَإِنْ انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتک، یہ وہ بات ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے خلاف ورزی کی تو آپ کی نماز ناقص رہ جائے گی۔ تو حناف نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ تعدیل ارکان فرض نہیں، یہ واجب ہے، اس لیے حضور نے صلاۃ کو صلاۃ مانا، لیکن اس کو ناقص مانا کہ آپ کی نماز ہوگی تو لیکن ناقص ہوگی۔ تو یہ آخری جملہ ذرا ہلکا تھا بنسبت اس جملے کے کہ صلی فإنک لم تصلی، اس لیے آگے فرمایا کہ وکان ھذا اہون علیہم من الاولی، کہ حضور کا یہ ارشاد اور یہ جملہ صحابہ پر آسان گزرا پہلے والے جملے سے۔ پہلا جملہ کون سا تھا؟ کیونکہ اس میں بطلان کا حکم تھا اور یہاں نقص کا حکم ہے۔ تو حناف نے یہاں سے استدلال کیا۔ حضرت شیخ الہند نے ایک زبردست بات کی ہے کہ اب ائمہ ثلاثہ نے اس جملے سے استدلال کیا جس سے صحابہ ڈر گئے تھے، اور جو خلاف واقعہ مطلب بات صحابہ کے ذہن میں آئی تھی، اور حناف نے اس جملے سے استدلال کیا جس سے صحابہ مانوس ہو گئے اور جو حقیقت پر مبنی تھی۔ انہ من انتقص من ذلک شیئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها، مطلب نماز بالکل باطل نہیں ہوگی۔ قال وفي الباب عن ابي هريره وعمار بن ياسر قال ابو اسحاق حديث رفاعه بن رافع حديث حسن وقد روي عن رفاعه الحديث من غیر وجه۔ اب اس کے آگے اور طریقے پھر دوسری حدیث سے کل کر لیں گے انشاءاللہ۔